بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی۔ آج ہم ایک بہت بڑے راز سے پردہ اٹھنے کی کہانی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت مہدی شاہ کون ہے، جو کہ میڈیا کی زینت بھی بنتے جا رہے ہیں، مگر ان کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات منظر عام پر نہیں آ پا رہی تھیں۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ ویلاگ بنائیں اور ان کے بارے میں بتائیں کہ مہدی شاہ آخر ہیں کون اور ان کا تعلق کس جماعت سے ہے اور وہ انہوں نے کیا کیا تھا، اور ایسی ویڈیو میں جو انہوں نے نشر کی ہے اس میں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دیں گے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جی ناظرین، تو بات یہ ہے کہ مہدی شاہ نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کی زینت بنائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کے والد کو کس طریقے سے پڑوسی ملک نے پاکستان مخالف تحریک کے لیے، بیانات کے لیے استعمال کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ ان کی کمیونٹی کے ساتھ کس طریقے کا رویہ اختیار کیا گیا اور ان کی فنڈنگ کیسے کی گئی، اور انہوں نے تمام حالات حاضرہ، انہوں نے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے وہ اعلی کار بن گئے، کس طریقے سے انہوں نے بیانات دیے، ملک کے اداروں کے خلاف بیانات دیے، اور ان کے ذہن کو کس طریقے سے معاف کیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی دہشت گرد ابھی پچھلے دنوں پکڑے گئے ہیں ان کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ اس بات کا پورا خلاصہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو چند سوال ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ 2 دن سے یہ بحث چل رہی تھی مگر اس کو میڈیا میں اتنی پذیرائی نہیں مل پا رہی تھی۔ پھر اچانک آہستہ آہستہ جب اس کی تصدیق ہوتی گئی تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ کتنا بڑا معاملہ تھا اور کیوں ایسا بیان دیا گیا۔ کیا مہدی شاہ رضوی کی انکشافات سے بھرپور ویڈیو کے بعد ان کو کلین چٹ مل جائے گی اور ان کی حفاظت کے انتظامات کیے جائیں گے؟ کیا مہدی شاہ رضوی کو 4 سالوں بعد ہی کیوں خیال آیا کہ ان حقائق پر سے پردہ اٹھایا جائے؟ تیسرا سوال جو آپ کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا مہدی شاہ رضوی کا راز فاش ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ویڈیو تخلیق کی؟ سب سے پہلے سوال سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہدی شاہ کی جو انکشافات سے بھرپور ویڈیو تھی اس کے بعد ان کو کلین چٹ مل بھی پائے گی یا نہیں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ جتنے معصوم لوگوں کا ذہن سازی اس طرح سے کی گئی اور ان کے بیانات سے کی گئی اور جتنا ملک کو نقصان پہنچا، تو میرا نہیں خیال کہ ایک یہ ذاتی اوپینین ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کلین چٹ ملے گی۔ ان کو کورٹ کا، عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا اور عدالت ان کو چاہے بری کرے یا پھر ان کو سزا دے، کیونکہ ملک کے خلاف بولنا، ملک کے اداروں کے خلاف، شخصیت کے خلاف، بہت اہم شخصیات کے خلاف بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد ان کا کنفیشن جو ہے نا وہ کس ذمے میں آتا ہے، عدالت کس طریقے سے اس کو لیتا ہے، یہ عدالت کے اوپر وہ کرتا ہے۔ ہم اس معاملے میں نہیں کہیں گے، ورڈک ہمارا نہیں، عدالت کا ہے۔ عدالت اگر یہ دیکھتی ہے کہ ان میں محب وطن پاکستانی ہیں یہ اور واپس یہ سیدھی راہ پر صبح کا بھولا شام کو گھر آ رہا ہے، تو ان کو کس تناظر میں لیا جائے گا؟ خیر، جو دوسرا سوال تھا کہ مہدی شاہ کو 4 سالوں بعد ہی کیوں خیال آیا کہ یہ ایک حقائق سے بھرپور ویڈیو منظر عام پر لائیں اور بتائیں کہ جی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مخالف بیان دیے جائیں، ان کی ذہن سازی کی گئی تھی۔ ذہن سازی کی گئی، بالکل کی گئی۔ مہدی شاہ رضوی صاحب، آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو کام کیا گیا، آپ کو ان کے حساب سے بتایا گیا کہ ان کو پاک فوج کے ایک معتبر ادارے کی طرف سے زہر بھرے انجیکشن دیے گئے، سلو پوائزن انجیکشنز دیے گئے، اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، جیسا کہ آپ کے بیانوں میں تھا۔ سینیریو یہ ہے کہ آپ اس بات سے کنکلوڈ کیا کرتے ہیں؟ کنکلوڈ یہ کرتے ہیں کہ جتنا آپ نے 4 سالوں میں بولا، اداروں کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کے خلاف بھی کوئی اقدام کرتے یا آپ کی فیملی کے خلاف بھی کوئی اقدام کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہر ذی شعور آدمی کو پتہ ہے کہ اگر ملک مخالف تحریک چلائی جائیں تو کیا مقدمہ بنتا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ یہ تو شکر منائیں اس وقت کہ ان موجودہ 4 سالوں میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لیا گیا۔ جو لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ فوجی ادارے یا آپ کے آرم فورسز جو ہیں اپنے خلاف بولنے والوں کی زبان بند کر دیتے ہیں، تو آپ زندہ مثال ہیں اس کی، اور آپ کی فیملی زندہ مثال ہے کہ وہ ان چیزوں میں مداخلت نہیں کرتی۔ جمہوری عمل کے اوپر ان کا اعتماد بحال ہے، اور دیکھ لیں کہ آج آپ کو جو ہے وہ احساس ہوا تو آپ نے کنفیشن ویڈیو اپنے ریلیز کر دی۔ تیسرا سوال بڑا اہم ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کی ضرورت ہے کہ کیا مہدی شاہ کا راز فاش ہو رہا تھا؟ تو بات ساری یہ ہے کہ کچھ حلقے اور کچھ ادارے یا سوشل میڈیا کا اگر ہم ذکر کریں تو سوشل میڈیا پہ بہت سے سوالات گردش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی مہدی شاہ نے
اپنے دل کی بات یا ان کو احساس ہو گیا تھا کہ پاکستان مخالف بیانات دینے کی وجہ سے ان کی پذیرائی کے بجائے تنزلی ہو رہی ہے اور قوم کو یہ غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے. ان کی جماعتوں کے حساب سے انہوں نے کنفیشن ویڈیو میں بہت سارے لوگوں کا نام لیا، جس میں ایک پروفیسر امجد ہیں جو کہ مشہور ہی پاکستان مخالف بیانات دینے کے حوالے سے کشمیر سے ان کا تعلق ہے. جتنا پاکستان نے کشمیر کا ساتھ دیا ہے، جتنا سپورٹ انہوں نے کیا ہے، اور کسی نے پاکستان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. انڈیا میں تو دیکھ لیں آپ نے انہوں نے کیا کیا ہے، جموں کشمیر میں کیا حال کیا ہے انہوں نے. مظالم کی ایک ہسٹری ملتی ہے وہاں پر. پاکستان آپ دیکھ لیں آپ جا کے، پاکستانی کشمیر میں، کشمیر تو حصہ ہی پاکستان کا، یہ تو بھارتیوں نے جو ہے نا وہ اس کے اوپر یلغار مچائی ہوئی ہے. بہت جلد وہ بھی آ جائے گا. مگر ان جیسے دوغلے لوگوں کی وجہ سے کشمیر کے لوگ جو ہے نا وہ دو طرفہ ہوئے ہیں، یا کشمیر دو حصوں میں بٹا ہوا ہے. ان جیسے لوگوں کو یہ کالی بھیڑیں ہیں آپ کے اور ہمارے درمیان، تو ان جیسوں کو دیکھیں. اور اس ویڈیو میں مہدی شاہ نے جو بتایا تھا کہ ان کو فنڈنگ بھی کی گئی، تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک لڑکا یا ایک 25-30 سال کا ایک لڑکا، اس کے ذہن سازی کی گئی، تو باقی اس کی فیملی یا باقی اس کے سپورٹرز جو تھے وہ کیا عقل کے اندھے تھے؟ ایک سوال ہے نا، چلے آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کیا وہ عقل کے اندھے تھے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کس جگہ پہ جا رہا ہے. اب مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر انسان کو یہ پرکھنا کیوں نہیں آتا کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں ہے، کسی کی کوئی جائیداد نہیں ہے، وہ اتنے خرچے کیسے بیئر کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ ہو رہی ہوگی. اتنے لوگوں کو اجتماع کرا رہا ہے، مطلب اتنے لوگوں کو لے کے ایمبیسی کے باہر احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے. گلگت بلتستان کے اندر جو ہے نا ایک موومنٹ چلائی جا رہی ہے، اور پھر آپ نام لیتے ہیں کہ اداروں کے اوپر آپ کچھ بول نہیں سکتے. آپ سارے تو کام کر رہے ہیں، وہ تو ادارے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی اقدام اٹھا لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں، یہ ہماری عوام ہے، یہ خود سمجھ جائے گی. آج وہ سمجھ رہے ہیں. ایسا بھی ہے، بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ ڈس انفو لیب کی طرف سے جتنے بھی حقائق بتائے گئے ہیں اس میں مہدی شاہ کا بھی جو سچ ہے وہ سامنے آنے والا تھا، جس کے ڈر کی وجہ سے مہدی شاہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے ہی اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا. آج ان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، پارٹیز کی طرف سے ان کے بچاؤ کے لیے پریس کانفرنس کی گئی. تو یہ پہلے کہاں تھے؟ پہلے انہوں نے کیوں نہیں آ کے یہ بات کی؟ سوال یہ واقعی اٹھتا ہے. اور اس سوال کا جواب آپ کو اگر آ رہا ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیں اور بتائیں کہ کیا یہ غلط رخ پہ تھے، ہم غلط رخ پہ آپ کو بتا رہے ہیں، کیا چل رہا ہے؟ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا نا. ہر جو آ رہا ہے دب 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 دب، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بھارت کو تو ویسے ہی شرمندگی سے ڈوب مرنا چاہیے کہ کتنے اقدامات اور کتنے پول پٹیاں ان کی کھل رہی ہیں. ابھی تو وہ 6 فروری کو اپنے دہلی کا احتجاج ہی سنبھال لیں. کسانوں کے ساتھ جتنا ظلم برپا کر رہے ہیں وہی بہت ہے ان کے لیے. وہ نہیں سنبھال سکتے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. ہم آپ کو مہدی شاہ سے ریلیٹ کرتے ہوئے اور بھی حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے کہ مہدی شاہ کے ساتھ کتنے لوگ انوالو تھے، اور مہدی شاہ اعلی کار جب بنے تھے تو ان کے بعد ان سے کیا کیا ایسے کام لیے گئے جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی کا باعث بنے تھے، یا معصوم عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ شرارتی سوالات چھوڑ کے گئے. دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.